حدیث نمبر 1566 انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بڑی جزا بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ انہیں آزماتا ہے۔ جو شخص اس پر راضی ہو تو اسے رضامندی حاصل ہو جاتی ہے، اور جو شخص ناراضی کا اظہار کرے تو وہ اس کی ناراضی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1567 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر اس کی جان و مال اور اس کی اولاد کے بارے میں آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے ذمے کوئی خطا نہیں ہوتی۔ ترمذی امام مالک نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1568 محمد بن خالد اسلمی اپنے والد سے اور وہ اس کے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندے کے لیے اللہ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ مقدر ہوتا ہے جہاں وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ اسے اس کے جسم یا اس کے مال یا اس کی اولاد کے بارے میں آزماتا ہے، پھر اس کو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ وہ اسے اس مقام و مرتبہ تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے۔ اس کی سند حسن ہے، یعنی یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 1569 عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو اس کے حال میں تخلیق کیا جاتا ہے کہ اس کے پہلو میں 99 مہلک بلائیں ہوتی ہے، اگر وہ ان سے بچ بھی جاتا ہے تو وہ بڑھاپے میں مبتلا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1570 جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آزمائی سے دو چار لوگوں کو روز قیامت جزا دی جائے گی تو اہل عافیت خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جلدوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے، اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1571 عامر رام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امراض اور ان کے ثواب کا ذکر کیا تو فرمایا جب مومن کو کوئی بیماری کے بارے میں واعظ و نصیحت بن جاتی ہے اور جب منافق بیمار ہوتا ہے پھر اسے عافیت عطا کر دی جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے گھر والوں نے باندھ رکھا ہو اور پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑا ہے۔ کسی شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول بیماریاں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس سے چلے جاؤ، تم ہم میں سے نہیں ہو۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1572 ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اس کی درازی عمر کی بات کرو، بلا شبہ یہ تقدیر تو نہیں بدل سکتا لیکن اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ ترمذی ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے، اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1573 سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس کا پیٹ کی کوئی بیماری ہلاک کر دے اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا،
اسے احمد، ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ فصل ثالث، حدیث نمبر 1574۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے فرمایا مسلمان ہو جا۔ اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے والد کی طرف دیکھا تو اس نے کہا ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے، پس وہ مسلمان ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے وہاں سے تشریف لائے، ہر قسم کی حمد و تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1575۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مریض کی عیادت کرتا ہے تو آسمان سے آواز دینے والا اعلان کرتا ہے آپ اچھے رہے اور آپ کا چلنا بھی اچھا رہا اور آپ نے جنت میں ایک گھر بنا لیا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1576۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں آپ کے پاس سے باہر تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا ابوالحسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیسے ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ بہتر ہے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1577۔ عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے فرمایا کیا میں تمہیں خاتون جنت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور دکھائیے۔ انہوں نے فرمایا یہ سیاہ فام خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر اور تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں صحت عطا فرمائے۔ اس خاتون نے عرض کیا میں صبر کروں گی۔ پھر اس نے عرض کیا کیونکہ میرا سطر کھل جاتا ہے لہذا آپ اللہ سے دعا فرمائے کہ میرا سطر نہ کھلا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1578۔ یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موت آئی تو کسی آدمی نے کہا اس کی خوش نصیبی ہے کہ وہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے بغیر فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، تمہیں کیا معلوم کہ اگر اللہ اسے کسی مرض میں مبتلا کرتا تو وہ اس کے گناہ مٹا دیتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے اسے مرسل روایت کیا ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1579۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ اور صنابحی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے اس سے کہا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مجھ پر نعمت و فضل ہے۔ اس پر شداد رضی اللہ عنہ نے فرمایا گناہوں اور خطاؤں کے معاف ہو جانے پر خوش ہو جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے جب میں اپنے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں تو وہ میرے اس آزمانے پر میری حمد اور شکر بجا لاتا ہے تو وہ اپنے اس بستر سے اس روز کی طرح گناہوں سے پاک صاف اٹھتا ہے جس روز اس کے والدین نے اسے جنم دیا تھا، اور رب تبارک و تعالی فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو روکے رکھا اور اسے آزمائش میں ڈالا، تم اسے ویسے ہی اجر عطا کر دو جس طرح تم اسے اس کی صحت مند ہونے کی صورت میں اجر دیا کرتے تھے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1580۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کا ایسا کوئی عمل نہیں ہوتا جو ان گناہوں کا کفارہ بن جائے تو اللہ اسے حزن و غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔
اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1581، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہ رحمت میں داخل ہو چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے، پس جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس رحمت میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن اس کی اور بھی شواہد ہے۔ حدیث نمبر 1581، ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو بخار ہو جائے، کیونکہ بخار آگ کا ایک ٹکڑا ہے، تو اسے پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرے، وہ کسی نہر رواں میں داخل ہو جائے اور جدھر سے پانی آ رہا ہے اس طرف منہ کرے اور یہ دعا پڑھے، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ اپنے بندے کو شفا عطا فرما اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرما، اور یہ عمل طلوع صبح کے بعد سے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے کرے اور 3 دن اس میں 3 غوطے لگائے، اگر 3 دن میں ٹھیک نہ ہو تو 5 دن، اگر 5 دن میں ٹھیک نہ ہو تو پھر 7 دن، اور اگر 7 دن میں ٹھیک نہ ہو تو پھر 9 دن، اور اللہ عز و جل کے حکم سے 9 دن سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ترمذی، اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1583، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخار کا ذکر کیا گیا تو کسی آدمی نے اسے برا بھلا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے برا بھلا نہ کہو، کیونکہ وہ گناہوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1584، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مریض کی عیادت کی تو فرمایا، خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ بخار میری آگ ہے، میں اسے دنیا میں اپنے مومن بندے پر مسلط کرتا ہوں تاکہ وہ اس کے لیے روز قیامت کی آگ کے حصہ کا بدلہ ہو جائے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 1585، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، مجھے میرے غلبہ و جلال کی قسم، میں جسے بخشنے کا ارادہ کر لوں تو میں اسے دنیا سے نہیں اٹھاتا حتیٰ کہ میں اسے بیمار کر کے یا اس کے رزق میں تنگی کر کے اس کے ذمے تمام خطاؤں کا پورا پورا حساب نہ کر لوں۔ اس کی کوئی اصل نہیں، یعنی اس حدیث کی بنیاد ہی نہیں۔ حدیث نمبر 1586، شقیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو وہ رونے لگے، پس اس پر ان کو ملامت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں مرض کی وجہ سے نہیں روتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مرض گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ یہ مرض مجھے بڑھاپے کی عمر میں لاحق ہوا ہے اور محنت و مشقت کرنے کے 2-4 میں لاحق نہیں ہوا، کیونکہ جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وہی اجر لکھ دیا جاتا ہے جو اس کے بیمار ہونے سے پہلے لکھا جاتا تھا، اور اب صرف مرض نے اسے وہ عمل بجا لانے سے روک رکھا ہے۔ اس کی بھی کوئی اصل نہیں، لا اصل لہ۔ حدیث نمبر 1587، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس کی سند ضعیف جداً ہے، یعنی یہ انتہائی ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1588، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں جیسی ہے۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1589،
ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں مریض کی عیادت کرتے وقت اس کے پاس مختصر وقت کے لیے بیٹھنا اور شور کم کرنا سنت ہے۔ انہوں نے بیان کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اس کی اصل نہیں ہے اور اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1590 انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیادت اتنے وقت کے لیے کرنی چاہیے جتنا وقت دودھ کی 2 دھاریں نکالنے کی درمیان ہوتا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1591 اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی مرسل روایت میں ہے بہترین عیادت وہ جس میں عیادت کر کے جلدی اٹھا جائے۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1592 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کی عیادت کی تو فرمایا کسی چیز کو دل چاہتا ہے۔ اس نے عرض کیا گندم کی روٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس گندم کی روٹی ہو تو وہ اسے اپنے بھائی کے پاس بھیج دے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے کسی مریض کا کسی چیز کو دل چاہے تو وہ اسے کھلا دیا کرو۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1593 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں مدینہ میں پیدا ہونے والا ایک شخص فوت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر فرمایا کاش کہ یہ اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کسی اور جگہ فوت ہوتا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب کوئی آدمی اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کسی جگہ فوت ہوتا ہے تو اس کی جائے پیدائش سے جائے وفات تک کے فاصلے کے برابر اسے جنت عطا کر دی جاتی ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1594 ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیس کی موت شہادت ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے لیکن اس کے اور بھی ضعیف شواہد ہے۔ حدیث نمبر 1594 ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیس کی موت شہادت ہے۔ یہ گزشتہ جو ابھی حدیث گزری دوبارہ ہم نے پڑھی۔ حدیث نمبر 1595 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری کی حالت میں فوت ہوتا ہے تو وہ شہادت کی موت مرتا ہے اسے قبر کے فتنے سے بچا لیا جاتا ہے صبح و شام اسے جنت سے رزق پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کی سند ضعیف جدا ہے یعنی انتہائی ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1596 ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء اور اپنے بستروں پر وفات پانے والے طاعون کی وجہ سے فوت ہونے والوں کے بارے میں ہمارے رب عز و جل کے سامنے مقدمہ پیش کریں گے تو شہداء عرض کریں گے ہمارے بھائی ہیں وہ ویسے ہی شہید کیے گئے جیسے ہم شہید کیے گئے جبکہ فوت ہونے والے کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں یہ بھی ویسے ہی اپنے بستروں پر فوت ہوئے جس طرح ہم فوت ہوئے۔ ہمارا رب فرمائے گا ان کے زخم دیکھو اگر تو ان کے زخم مقتولین شہداء کے زخموں کی طرح ہیں تو پھر یہ ان میں سے ہیں اور ان کے ساتھ ہے پس ان کے زخم انہی کے زخموں سے مشابہ تھے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 1597 جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون سے فرار ہونے والا میدان جہاد سے فرار ہونے والے کی طرح ہے اور وہاں صبر کرنے رک جانے والے کے لیے شہید کا ثواب ہے۔ اس کی سند ضعیف جدا ہے۔
باب موت کی تمنا کرنے اور اسے یاد رکھنے کا بیان۔ فصل اول، حدیث نمبر 1598۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اگر تو وہ نیکوکار ہے تو شاید کہ وہ نیکیوں میں اضافہ کر لے، اور اگر وہ خطا کار ہے تو شاید کہ وہ توبہ کر لے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1599۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی تمنا کرے نہ اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی امید منقطع ہو جاتی ہے، اور مومن کی عمر تو اس کے لیے خیر و بلائی کے اضافہ کا باعث ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1600۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف پہنچنے پر موت کی تمنا نہ کرے، اگر اس کو ضرور کہنا ہے تو وہ یوں کہے، اے اللہ، جب تک میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے تب تک مجھے زندہ رکھنا، اور جب وفات میرے لیے بہتر ہو تب مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1601۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے تو اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا یا آپ کی کسی اور زوجہ محترمہ نے فرمایا، بے شک ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ مومن کو موت آتی ہے تو اس سے اللہ کی رضامندی اور اس کی عزت افزائی کی بشارت دی جاتی ہے، تو پھر جو اس کے آگے ہونے والا ہوتا ہے وہ اس سے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، لہذا وہ اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اور جب کافر کو موت آتی ہے تو اس سے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے، تو پھر اس کو مستقبل سے زیادہ ناگوار کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو وہ اللہ سے ملاقات کرنا ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1602۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت میں ہے، اللہ کی ملاقات سے پہلے موت ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1603۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ راحت پا گیا یا دوسرے اس سے راحت پا گئے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ راحت پا گیا یا دوسرے اس سے راحت پا گئے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن دنیا کی مشکلات اور تکلیفوں سے راحت پا کر اللہ کی رحمت کی طرف جاتا ہے، جبکہ فاجر شخص سے عباد و بلا اور درخت و حیوانات راحت پا جاتے ہیں۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1604۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑ کر فرمایا، دنیا میں کسی اجنبی شخص یا کسی راہ گزر کی طرح رہو، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرو، اور صحت میں اپنی بیماری کے لیے اور اپنی حیات سے اپنی موت کے لیے توشہ حاصل کرو۔ حدیث نمبر 1605۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 3 روز قبل فرماتے ہوئے سنا، تمہیں اللہ سے حسن ظن کی صورت میں موت آنی چاہیے۔ رواہ مسلم۔ فصل ثانی۔ حدیث نمبر 1606۔
معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتائی دیتا ہوں کہ روز قیامت سب سے پہلے اللہ مومنوں سے کیا فرمائے گا اور وہ سب سے پہلے اس سے کیا عرض کریں گے۔ ہم نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اللہ مومنوں سے فرمائے گا کیا تم مجھے ملنا پسند کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں ہمارے پروردگار۔ وہ پوچھے گا کس لیے؟ وہ عرض کریں گے ہمیں آپ کے عفو و درگزر اور مغفرت کی امید تھی۔ وہ فرمائے گا پس میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1607 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو کاٹ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1608 ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے صحابہ سے فرمایا اللہ سے حیا کرو جس طرح اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بات نہیں ہے بلکہ جو شخص اللہ سے ایسے حیا کرتا ہے جیسے حیا کرنے کا حق ہے تو وہ سر اور ان چیزوں کی جو سر میں ہیں آنکھ کان زبان کی حفاظت کرے اور وہ پیٹ اور اس کے متعلقات شرمگاہ ہاتھ پاؤں اور دل وغیرہ کی حفاظت کرے وہ موت اور بوسیدہ ہونے کو یاد رکھے اور جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا ترک کر دے۔ جو شخص اس طرح کرے تو اس نے اللہ سے ایسے حیا کیا جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کے اور بھی ضعیف شواہد ہے۔ حدیث نمبر 1609 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1610 بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1611 عبید اللہ بن خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک موت غضب کی گرفت ہے۔ ابو داؤد امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اور رضی نے اپنی کتاب میں یہ اضافہ نقل کیا ہے غضب کی پکڑ کافر کے لیے ہے جبکہ مومن کے لیے رحمت ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1612 انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان شخص کے پاس گئے جبکہ وہ نزع کی حالت میں تھا۔ آپ نے فرمایا تم کیسا محسوس کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے موقع پر کسی بندے کے دل میں دو چیزیں امید اور خوف اکٹھی ہو جائے تو اللہ اس سے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید کرتا ہے اور جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے اسے بے خوف کر دیتا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ فصل ثالث حدیث نمبر 1613 جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرو کیونکہ مرنے کے بعد کی سما کی ہولناکی بہت سخت ہے اور یہ سعادت کی بات ہے کہ بندے کی عمر دراز ہو جائے اور اللہ عز و جل اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1614 ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ہمیں واعظ و نصیحت کی اور ہمارے دلوں کو نرم کیا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ انہوں نے بہت زیادہ روتے ہوئے کہہ دیا کاش کہ میں مر جاتا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کیا تم میرے ہوتے ہوئے موت کی تمنا کرتے ہو؟ آپ نے
یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد اگر تمہیں جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو پھر تمہاری عمر جتنی دراز ہوگی اور تمہارے جتنے عمل اچھے ہوں گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کی سند ضعیف جدا ہے۔ حدیث نمبر 1615۔ حارثہ بن مدرب رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، میں خباب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے جسم کو 7 جگہوں پر داغا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا تو میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے تو میں ضرور اس کی تمنا کرتا۔ میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح بھی دیکھا ہے کہ میرے پاس 1 درہم بھی نہیں تھا، جبکہ اب میرے گھر کے ایک کونے میں 40,000 درہم ہے۔ حارثہ بیان کرتے ہیں، پھر ان کا کفن لایا گیا۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو رونے لگے اور فرمایا، لیکن حمزہ کو کفن کے لیے ایک چھوٹی سی دھاری دار چادر نصیب ہوئی۔ جب اسے ان کے سر پر کیا جاتا تو پاؤں سے اکٹھی ہو جاتی، اور جب پاؤں پر کی جاتی تو سر کی طرف سے اکٹھی ہو جاتی، حتیٰ کہ اسے ان کے سر پر پھیلا دیا گیا اور ان کے پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی۔ احمد ترمذی۔ البتہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ پھر ان کے لیے کفن لایا گیا آخر حدیث تک۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر